واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قسط نمبر 33 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کرمان 23 ہجری سن 644 سن عیسوی۔ ناظرین، اس کا قدیم نام کرمانیہ ہے۔ حدود اربع یہ ہے: شمال میں کوہستان، جنوب میں عمان، مشرق میں سیستان، مغرب میں فارس ہے۔ ناظرین، زمانہ سابق میں اس کا دار الصدر کراسیر یعنی بیروسیر تھا، جس کی جگہ اب جفرت آباد ہے۔ کرمان کی فتح پر سہیل بن عدی مامور ہوئے تھے، چنانچہ حضرت سہیل ایک فوج لے کر، جس کا ہراول بشیر بن عمر التجلی کی افسری میں تھا، کرمان پر حملہ آور ہوئے۔ ناظرین، یہاں کے سپہ سالار مرزبان نے کفس وغیرہ سے مدد طلب کر کے مقابلہ کیا، لیکن وہ خود میدان جنگ میں نصیر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ چونکہ آگے کچھ روک ٹوک نہ تھی، جبرفت اور سیر جان تک فوجیں بڑھتی چلی گئی اور بے شمار اونٹ اور بکریاں غنیمت میں ہاتھ آئی۔ جبرفت کرمان کی تجارت گاہ اور سرجان کرمان کا سب سے بڑا شہر تھا۔ سیستان 23 ہجری سن 644 سن عیسوی۔ ناظرین، سیستان کو اہل عرب سجستان کہتے ہیں۔ حدود اربع یہ ہے: شمال میں ہرات یعنی موجودہ افغانستان، جنوب میں مکران بلوچستان، مشرق میں سندھ اور مغرب میں کوہستان۔ یہاں کا مشہور شہر ذوالنج ہے، جہاں میوہ افراد سے پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، رقبہ 25,000 مربع میل ہے۔ ملک حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ یہاں کے باشندے سرحد پر برائے نام لڑ کر بھاگ نکلے۔ عاصم برابر بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ذوالنج کا، جو سیستان کا دوسرا نام ہے، محاصرہ کیا۔ محصوروں نے چند روز بعد اس شرط پر صلح کی درخواست کی کہ ان کی تمام اراضی انہی کی سمجھی جائے۔ ناظرین، مسلمانوں نے یہ شرط منظور کر لی اور اس طرح وفا کی کہ جب مرزورات کی طرف نکلے تھے تو جلدی سے گزر جاتے تھے کہ زراعت چھو تک نہ جائے۔ اس ملک کے قبضے میں آنے سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سندھ سے لے کر نہر بلخ تک جس قدر ممالک تھے، ان کی فتح کی کلید یعنی چابی ہاتھ میں آ گئی۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً ان ملکوں پر حملے ہوتے رہے۔ ناظرین، مکران بلوچستان سن 23 ہجری بمطابق سن 644 سن عیسوی۔ ناظرین، آج کل مکران کا نصف حصہ بلوچستان کہلاتا ہے، اگرچہ مورخ بلازری فتوحات فاروقی کی آمد سندھ کے شہر دیبل یعنی کراچی پورٹ قاسم تک لکھتا ہے، مگر طبری نے مکران ہی کو اخیر حد قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم نے بھی نقشے میں فتوحات فاروقی کی وہیں تک حد قرار دی ہے۔ مکران پر حضرت حکم بن عمر التغلبی رضی اللہ تعالی عنہ مامور ہوئے تھے، چنانچہ 39 ہجری میں روانہ ہو کر نہر مکران کے اس طرف فوجیں اتاری۔ مکران کا بادشاہ، جس کا نام رسول تھا، خود پار اتر کر آیا اور صف آرائی کی۔ ناظرین، ایک بڑی جنگ کے بعد رسول نے شکست کھائی اور مکران پر قبضہ ہو گیا۔ ناظرین، حکم نے نامہ فتح کے ساتھ چند ہاتھی بھی جو لوٹ میں آئے تھے دربار خلافت میں بھیجے۔ ناظرین، سہار عبدی جو فتح نامہ لے کر بارگاہ فاروقی میں پہنچے، انہوں نے شعر و شاعری کے انداز میں فتح نامہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واقعات بیان کرنے میں قافیہ بندی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں واقعی حالات بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ بھیجا کہ فوجیں جہاں تک پہنچ چکی ہیں وہیں رک جا۔ چنانچہ فتوحات فاروقی کی اخیر حد یہی مکران ہے، لیکن یہ طبری کا بیان ہے۔ مورخ بلازری کی روایت ہے کہ دیبل کے نشیبی حصہ اور تھانہ تک فوجیں آئیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں اسلام کا قدم سندھ اور ہندوستان میں بھی آ چکا تھا۔ ناظرین، خراسان کی فتح اور یزدگرد کی ہزیمت 33 ہجری بمطابق سن 639 سن عیسوی۔ ناظرین، علامہ بلازری کے نزدیک تمام ماوراء النہر، فرغانہ، خوارزم، تخارستان اور سیستان کا رقبہ خراسان میں داخل تھا، مگر اصل یہ ہے کہ اس کی حدود ہر زمانے میں مختلف رہی ہے۔ اس کے مشہور شہر نیشاپور، مرو، ہرات، بلخ، توس، فسا اور ابی درد وغیرہ تھے، جن میں سے کچھ بالکل ویران ہے۔ ناظرین، اوپر ہم لکھ آئے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جن جن افسروں کو ملک گیری کے علم بھیجے تھے، ان میں احنف بن قیس بھی تھے اور ان کو خراسان کا علم عنایت ہوا تھا۔ ناظرین، احنف نے 22 ہجری میں
خراسان کا رخ کیا۔ ناظرین تیسن ہو کر ہرات پہنچے اور اس کو فتح کر کے مرد شاہ جہاں پر بڑے یزدگرد شہنشاہ فارس یہی مقیم تھا، ان کی آمد سن کر مرو چلا گیا اور خاقان چین اور دیگر سلاطین کو استمداد یعنی مدد کے نامے لکھے۔ ناظرین احنف نے مرد شاہ جہان پر حارثہ بن النعمان بالی کو چھوڑا اور خود مرورت کی طرف بڑھے۔ ناظرین یزدگرد یہاں سے بھی بھاگا اور سیدھا بلخ پہنچا۔ اسی اثنا میں کوفہ سے امدادی فوجیں آ گئی جس سے میمنہ و میسرہ وغیرہ کے افسر علقمہ بن الزری، ربیع بن العامر التمیمی، عبداللہ بن ابی عقیل السکنہ، ابن ام غزال الحمدانی تھے۔ احنف نے تازہ دم فوج لے کر بلخ پر حملہ کیا۔ یزدگرد نے شکست کھائی اور دریا اتر کر خاقان کی حکومت میں چلا گیا۔ ناظرین احنف نے میدان خالی پا کر ہر طرف فوجیں بھیج دی اور نیشا پور تخارستان تک فتح کر لیا۔ مرورت کو تخت گاہ قرار دے کر مقام کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نامہ لکھا کہ خراسان اسلام کے قبضے میں آ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتوحات کی وسعت کو چندہ پسند نہیں کرتے تھے۔ خط پڑھ کر فرمایا کہ ہمارے اور خراسان کے بیچ میں آگ کا دریا حائل ہوتا تو خوب ہوتا۔ احنف کے مردانہ حوصلوں کی اگرچہ تعریف کی اور فرمایا کہ احنف شرقیوں یعنی مشرق والوں کا سرتاج ہے، تاہم جواب نامہ میں لکھا کہ جہاں تک پہنچ چکے ہو وہاں سے آگے نہ بڑھنا۔ ناظرین ادھر یزدگرد خاقان چین کے پاس گیا اور اس نے بڑی عزت و توقیر کی اور ایک فوج کثیر ہمراہ لے کر یزدگرد کے ساتھ خراسان روانہ ہوا۔ احنف جو 20,000 فوج کے ساتھ بلخ میں مقیم تھے، خاقان کی آمد سن کر مرورت کو روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر مقام کیا۔ ناظرین خاقان بلخ ہوتا ہوا مرورد پہنچا، یزدگرد سے الگ ہو کر مرود شاہ جہاں کی طرف بڑھا۔ ناظرین احنف نے کھلے میدان میں مقابلہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ نہر اتر کر ایک میدان میں جس کی پشت پر پہاڑ تھا صف آرائی کی، دونوں فوجیں مدت تک آمنے سامنے صفیں جمائی پڑی رہی۔ ناظرین صبح اور شام ساز و سامان سے آراستہ ہو کر میدان جنگ میں جاتے تھے اور چونکہ ادھر سے کچھ جواب نہیں دیا جاتا تھا بغیر لڑے واپس آ جاتے تھے۔ ناظرین ترکوں کا عام دستور ہے کہ پہلے 3 بہادر جنگ میں باری باری طبل و دمامہ کے ساتھ جاتے ہیں، پھر سارا لشکر جنبش میں آتا ہے۔ ایک دن احنف خود میدان میں گئے، ادھر سے معمول کے موافق ایک شخص طبل و علم کے ساتھ نکلا۔ ناظرین احنف نے حملہ کیا اور دیر تک رد و بدل رہی۔ قاعدے کے موافق 2 اور بہادر ترک میدان میں آئے اور احنف کے ہاتھ سے مارے گئے۔ ناظرین خاقان جب خود میدان میں آیا تو اس نے بہادروں کی لاشیں میدان میں پڑی دیکھی۔ چونکہ شگون برا تھا، نہایت پیچ و تاب کھایا اور فوج سے کہا کہ ہم بے فائدہ پرایا جھگڑا کیوں مول لیں؟ چنانچہ اسی وقت کوچ کا حکم دے دیا۔ شہنشاہ ایران یزدگرد مرد شاہ جہان یعنی لشکر فاروقی کا محاصرہ کیے پڑا تھا کہ یہ خبر پہنچی۔ فتح سے نا امید ہو کر خزانہ اور جواہر خانہ ساتھ لیا اور ترکستان کا قصد کیا۔ درباریوں نے یہ دیکھ کر ملک کی دولت ہاتھ سے نکلی جاتی ہے روکا، اور جب اس نے نہ مانا تو برسر مقابل آ کر تمام مال اور اسباب ایک ایک کر کے چھین لیا۔ ناظرین یزدگرد بے سر و سامان خاقان کے پاس پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اخیر خلافت تک فرغانہ میں جو خاقان کا دارالسلطنت تھا مقیم رہا۔ ناظرین احنف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح نامہ لکھا۔ قاصد مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام آدمیوں کو جمع کر کے مجدہ فتح سنایا اور ایک پر اثر تقریر کی۔ آخر میں فرمایا کہ آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی۔ ناظرین احنف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح نامہ لکھا۔ قاصد مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام آدمیوں کو جمع کر کے مجدہ فتح سنایا اور ایک پر اثر تقریر کی۔ آخر میں فرمایا کہ آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی اور اب وہ اسلام کو کسی طرح ضرر نہیں پہنچا سکتے، لیکن اگر تم بھی راست کرداری پر ثابت قدم نہ رہے تو خدا تم سے بھی حکومت چھین کر دوسروں کے ہاتھوں میں دے دے گا۔ ناظرین مصر کی فتح سن 20 ہجری بمطابق سن 641 سن عیسوی
عیسوی۔ ناظرین، مصر کی فتح اگرچہ فاروقی کارناموں میں داخل ہے، لیکن اس کے بانی عمر بن العاص تھے۔ وہ اسلام سے پہلے تجارت کا پیشہ کرتے تھے اور مصر ان کی تجارت کا جولائے نگاہ تھا۔ ناظرین، اس زمانے میں مصر کی نسبت گو اس قسم کا خیال بھی ان کے دل میں نہ گزرا ہوگا، لیکن اس کی زرخیزی اور شادابی کی تصویر ہمیشہ ان کی نظر میں پھرتی رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کو جا اخیر سفر کیا، اس میں یہ ان سے ملے اور مصر کی نسبت گفتگو کی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے احتیاط کے لحاظ سے انکار کیا، لیکن آخر ان کے اصرار پر راضی ہو گئے اور 4000 فوج ساتھ کر دی۔ اس پر بھی ان کا دل مطمئن نہ تھا۔ ناظرین، عمر سے کہا کہ خدا کا نام لے کر روانہ ہو، لیکن مصر پہنچنے سے پہلے اگر میرا خط پہنچ جائے تو الٹے پھر آنا۔ ناظرین، عریش پہنچے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچا۔ اگرچہ اس میں آگے بڑھنے سے روکا تھا، لیکن چونکہ شرطیہ حکم تھا، عمر نے کہا اب تو ہم مصر کی حد میں آ چکے ہیں۔ ناظرین، مقریزی وغیرہ میں لکھا ہے کہ قاصد مقام رفج میں عمر سے ملا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ آگے بڑھنے سے منع کیا ہوگا، قاصد سے خط نہیں لیا اور کہا کہ جلدی کیا ہے، منزل پر پہنچ کر لے لوں گا۔ ناظرین، عریش کے قریب پہنچے تو خط لے کر کھولا اور پڑھا اور کہا کہ امیر المومنین نے لکھا ہے کہ مصر نہ پہنچ چکے ہو تو رک جانا، لیکن ہم تو مصر کی حد میں آ چکے ہیں۔ لیکن عمر بن العاص کی نسبت ایسی ہیلہ بازی کے اتمام کی کیا ضرورت؟ ناظرین، اول تو بلازری وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ خط ان کو عریش ہی میں ملا، لیکن رفج ملا ہو تو بھی حرج نہیں، کیونکہ رفج خود مصر میں داخل ہے۔ غرض عریش سے چل کر فرما پہنچے۔ یہ شہر بحر روم کے کنارے پر واقع ہے اور گو اب ویران پڑا ہے، لیکن اس زمانے میں آباد تھا اور جالینوس کی زیارت گاہ ہونے کی وجہ سے ایک ممتاز شہر گنا جاتا تھا۔ ناظرین، یہاں سرکاری فوج رہتی تھی۔ اس نے شہر سے نکل کر مقابلہ کیا اور 1 مہینے تک مارکہ کارزار گرم رہا۔ ناظرین، بالآخر رومیوں نے شکست کھائی۔ عمر بن العاص فرما سے چل کر بلبیس اور دنین کو فتح کرتے ہوئے فسطاط پہنچے۔ ناظرین، فسطاط اس زمانے میں کف دست میدان تھا اور اس قطع زمین کا نام جو دریائے نیل اور جب مقطم کے بیچ میں واقع ہے اور جہاں اس وقت زراعت کے کھیت یا چراگاہ کے تختے تھے، لیکن چونکہ یہاں سرکاری قلعہ تھا اور رومی سلطنت کے حکام جو مصر میں رہتے تھے یہیں رہا کرتے تھے، اس کے علاوہ چونکہ دریائے نیل پر واقع تھا اور جہاز اور کشتیاں قلعے کے دروازے پر آ کر لگتی تھی، ناظرین ان وجوہ سے سرکاری ضرورتوں کے لیے نہایت مناسب مقام تھا۔ ناظرین، عمر نے اول اسی کو تاکا اور محاصرہ کی تیاریاں کی۔ مقوقس جو مصر کا فرما روا اور قیصر کا باج گزار تھا، ناظرین عمر بن العاص سے پہلے قلعے میں پہنچا تھا اور لڑائی کا بندوبست کر رہا تھا۔ ناظرین، قلعے کی مضبوطی اور فوج کی قلت کو دیکھ کر عمر بن العاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور اعانت طلب کی۔ ناظرین، انہوں نے 10,000 فوج اور 4 افسر بھیجے اور خط میں لکھا کہ ان افسروں میں ایک ہزار سوار کے برابر ہے۔ ناظرین، یہ افسر زبیر بن العوام، عبادہ بن الصامت، مقداد بن عمر، سلمہ بن مخلد تھے۔ ناظرین، زبیر کا جو رتبہ تھا اس کے لحاظ سے عمر نے ان کو افسر بنایا اور محاصرہ وغیرہ کے انتظامات ان کے ہاتھ میں دیے۔ ناظرین، انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کے چاروں طرف چکر لگایا اور جہاں جہاں مناسب تھا مناسب تعداد کے ساتھ سوار اور پیادے متعین کیے۔ اس کے ساتھ منجنیقوں سے پتھر برسانے شروع کیے۔ اس پر پورے 7 مہینے گزر گئے اور فتح و شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا۔ زبیر نے ایک دن تنگ آ کر کہا، آج میں مسلمانوں پر فدا ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور سیڑھی لگا کر قلعہ کی فصیل پر چڑھ گئے۔ ناظرین، چند اور صحابہ نے ان کا ساتھ دیا۔ فصیل پر پہنچ کر سب نے ایک ساتھ تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ ناظرین، ساتھ ہی تمام فوج نے نعرہ مارا کہ قلعہ کی زمین دہل اٹھی۔ عیسائی یہ سمجھ کر کہ مسلمان قلعہ کے اندر گھس آئے بدحواس ہو کر بھاگے۔ زبیر نے فصیل سے اتر کر قلعہ کا دروازہ
دروازہ کھول دیا اور تمام فوج اندر گھس آئی۔ مقوقس نے یہ دیکھ کر صلح کی درخواست کی اور اسی وقت سب کو امان دے دی گئی۔ ناظرین، ایک دن عیسائیوں نے عمر بن العاص اور افسران فوج کی دھوم دھام سے دعوت کی۔ عمر بن العاص نے دعوت قبول کر لی اور سلیقہ شعار لوگوں کو ساتھ لے گئے۔ دوسرے دن عمر نے ان لوگوں کی دعوت کی۔ رومی بڑے تذک و احتشام سے آئے اور مخملی کرسیوں پر بیٹھے۔ کھانے میں خود مسلمان بھی شریک تھے اور جیسا کہ عمر نے پہلے سے حکم دیا تھا سادہ عربی لباس میں تھے اور عربی انداز اور عادات کے موافق کھانے بیٹھے۔ ناظرین، کھانا بھی سادہ یعنی معمولی گوشت اور روٹی تھی۔ عربوں نے کھانا شروع کیا تو گوشت کی بوٹیاں شوربے میں ڈبو ڈبو کر اس زور سے دانتوں سے نوچتے تھے کہ شوربے کے چھینٹے اڑ کر رومیوں کے کپڑوں پر پڑتے تھے۔ ناظرین، رومیوں نے کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو کل ہماری دعوت میں تھے، یعنی وہ ایسے گوار اور بے سلیقہ نہ تھے۔ ناظرین، عمر بن العاص نے کہا وہ اہل رائے تھے، یہ سپاہی ہیں۔ ناظرین، مقوقس نے اگرچہ تمام مصر کے لیے معاہدہ صلح لکھوا لیا تھا، لیکن ہرقل کو جب خبر ہوئی تو اس نے نہایت ناراضگی ظاہر کی اور لکھ بھیجا کہ قبطی اگر عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو رومیوں کی تعداد کیا کم تھی۔ ناظرین، اسی وقت ایک عظیم فوج روانہ کی کہ اسکندریہ پہنچ کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، کچھ دنوں کے لیے ہم ان واقعات کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر چند دنوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق مزید واقعات دستیاب ہوئے تو آپ کی پیش خدمت کریں گے، ورنہ اس کے بعد دیگر سلاطین اسلام سے متعلق دلچسپ اور ایمان افروز واقعات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 34 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔